اللہ اکبر۔ اور صحابہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی آنکھوں نے کتنی بار حضور کا دیدار کیا ہوگا۔ آج تو خوش قسمت وہ ہے کہ جسے حضور خواب میں اپنی زیارت کروا دے، خوش قسمت انسان ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود جو تھا، یہ کفار کی طرف سے وکیل نمائندہ بن کر آیا تھا مذاکرات کے لیے، ڈائلاگ کرنے کے لیے وفد کا سربراہ تھا۔ اور وہ شرائط تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں، واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں۔ وہ تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے۔ تو وہ جب واپس گیا نا، تو میں یہ حضور کا احترام اور ادب کی بات کر رہا ہوں۔ با ادب با نصیب تے بے ادب بے نصیب۔ جس نے ادب کیا، اللہ کے رسول جب معراج میں گئے تو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پوچھا جبریل ایک کدے قدموں دی آواز ہے، آہٹ سنائی دے رہی ہے، کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ میرے اور تیرے سوا تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام بلال مکے کی زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے محلات میں سنائی دے رہی ہے۔ با ادب با نصیب۔ کہ جس نے حضور کی گستاخی کی تھی، ابو لہب نے، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، برباد ہو جائے۔ اور اس کی لاش بھی پڑی رہی، کیڑے پڑ گئے تھے، اولاد نے بھی ہاتھ نہیں لگائے تھے، لکڑیوں سے دھکیل کے اس کو مٹی ڈال کے دفن کر دیا گیا تھا۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے واپس جا کر مذاکرات ہو گئے، صلح حدیبیہ طے پا گیا۔ تو اس نے جا کر کہا او مکہ والو، تم کہاں گم ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں بڑی بڑی جگہ سفارت کاری کر کے آیا ہوں۔ میں کسریٰ اور کیسر، یعنی اس دور کے امریکہ اور برطانیہ اور روس، بڑے بڑے ممالک کے میں گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں شاہوں کی خدمت میں گیا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے ایسے وفادار ان کے غلام بھی نہیں دیکھے۔ لوگوں جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، وہ منظر میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا منظر ہے؟ تجسس پیدا ہو گیا ابو جہل اور اس کی ٹیم میں۔ کہا حالت یہ ہے کہ جب حضور لعاب دہن پھینکتے ہیں تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ ملنے کے لڑ پڑتے ہیں۔ لوگوں، میں نے جو منظر دیکھا ہے حضور کے سپاہیوں کا، صحابہ کا، کہ اگر ان کا پسینے کی بوند بھی گرتی ہے تو لوگ اس کو اپنے لیے مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ لوگوں، جب وہ پیغمبر بولتا ہے تو صحابہ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، کان متوجہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں، میں نے ایسے وفادار اور اطاعت گزار دنیا میں نہیں دیکھے۔ جب وہ آرڈر دیتا ہے تو صحابہ جان پہ کھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وفا کا عالم یہ تھا، حضور کے چہرے میں بڑا اللہ نے نور رکھا تھا۔ صدیق کے علاوہ کوئی آنکھیں بھر کر حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف صدیق اکبر کو اللہ نے یہ توفیق اور صلاحیت دی تھی، وہ براہ راست حضور، ورنہ صحابہ آنکھیں جھکا کے دیکھتے تھے۔ عکس اتنا تھا، نور اتنا تھا، حیا اتنا تھا صحابہ کے اندر۔ فرمایا عروہ بن مسعود کہتا ہے، اس وقت کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ کہتا مکہ والو، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اتنے دیوانے ہیں اس محمد مصطفیٰ کے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو ہمتاً گوش ہوتے ہیں، لیکن حیا اور ادب کا یہ عالم ہے کہ نگاہیں اٹھا کر چہرے پہ کبھی گاڑ نہیں سکتے، براہ راست اس کو دیکھ